پوچھنے والا سوال کرتا ہے کہ ایک ہی خیال پہ یا ایک ہی تصور پہ یا ایک ہی لفظ پہ دھیان کیسے لایا جائے کہ کوئی اور سوچ اس میں دخل نہ دے، دماغ کسی اور سوچ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف ایک بات پہ غور ہے کہ کسی چھوٹی جماعت کے بچے کو، طالب علم کو ایک مضمون لکھنے کو کہا جائے کہ بیٹا آپ میرا اسکول پہ ایک مضمون لکھو۔ وہ بچہ لکھتا ہے کہ یہ میرا اسکول ہے، میرے اسکول کا نام فلاں ہے، میرا اسکول بہت بڑا ہے، میرے اسکول میں بہت سے کمرے ہیں، میرے اسکول کے اساتذہ بہت اچھے ہیں، میرے اسکول میں پلے گراؤنڈ بھی ہے، میرے اسکول میں ایک کنٹین بھی ہے، میرا اسکول میرے علاقے کا سب سے بڑا اسکول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غور کیجیے کہ ایک بچہ جب کسی ایک ٹاپک پہ کچھ لکھنا چاہتا ہے تو اس ٹاپک کو بار بار اپنے ذہن اور زبان سے دہراتا جا رہا ہے کہ میرا اسکول، میرا اسکول، میرا اسکول، یہ میرا اسکول، یہ میرا اسکول، وہ میرا اسکول، اور اس کوشش میں وہ ایک مضمون مکمل لکھ دیتا ہے، کیونکہ بار بار جو بات زبان سے اور سوچ سے دہرائی جائے تو وہ ایک تصور بنا لیتی ہے، اور جو تصور متواتر ایک سانس کے خارج ہونے یا سانس کے باہر نکلنے تک، یعنی کم سے کم 6 سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ 11 سیکنڈ تک انسان کے دماغ کی سلیٹ پہ قائم رہتا ہے، وہ پھر ایک دھیان بن جاتا ہے۔ وہ دھیان بار بار دہرانے سے یا اس پر غور کرنے سے لاشعور میں اتر جاتا ہے، اور لاشعور میں اتر جانے کے بعد جب دوبارہ شعور سے اسے اسی خیال کے متعلق یاد یعنی دہرائی ملتی ہے تو پھر یہ ایک مقام پہ رک جاتا ہے۔ اس دوران کوئی بھی اور خیال آئیں یا جائیں، اس سوچ کی فریکوینسی کی سوئی اسے میرے اسکول کے تصور کے سامنے ہی بار بار لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ بچے نے کیا کہا اور کیا لکھا اور اس کی توجہ کدھر تھی؟ ذرا غور کیجیے کہ یہ میرا اسکول ہے، میرے اسکول کا نام فلاں ہے، میرا اسکول بہت بڑا ہے، میرے اسکول میں بہت سے کمرے ہیں۔ غور کیجیے کہ میرا اسکول ایک سوچ ہے، اسکول ایک لفظ ہے، اور اس لفظ کے ساتھ میرا نام، فلاں، کمرے، بڑا، ہے، ہیں وغیرہ بھی مختلف الفاظ ہیں، یعنی مختلف سوچ ہیں جو وہاں موجود ہیں، لیکن بچے کا دھیان صرف اور صرف لفظ اسکول پر ہے۔ وہ اپنے سامنے اپنے باطن کی آنکھ سے اپنے اسکول کو ہی دیکھ رہا ہوگا، ٹھیک اسی طرح جیسے ہم ظاہر کی آنکھ سے ظاہر کا نظارہ دیکھتے ہیں، اور جب یہ سوچ باطن کے اندر چل رہی ہو تو پھر اپنا اثر خارج کرتی ہے، اس کے لیے راستہ دکھاتی ہے، بلکہ راستہ بناتی ہے ظاہر میں آ جانے کے واسطے، کیونکہ سوچ تب ہی مکمل ہوتی ہے جب عمل میں آ جائے، وہ چین نہیں پاتی جب تک ظاہر نہ ہو۔ تو انسان ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے، یا اپنے آپ میں یا دوسرے کی سوچ میں، اور کامیاب وہ ہے جو اپنی سوچ میں یعنی موجودہ لمحے میں موجود ہے، وہ حال میں ماضی کی یاد نہیں کر رہا یا مستقبل کی فکر میں نڈھال نہیں، بلکہ وہ موجود لمحے میں زندہ ہے، موجود ہے۔ کہ دھیان کی طرف دھیان لگانے کے لیے بھی دھیان دینا لازم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیلی پیتھی اور مراقبہ آن لائن کلاسز میں آج چوتھی یعنی 4th مشق کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ سفر ہماری پہچان کا سفر ہے۔ آج کے اس نئی منزل کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے میں اس مشق کے حوالے سے ایک خاص ترتیب بتا دینا چاہتی ہوں، جسے مشق کرنے والے ذہن نشین کر لیں کہ یہ مشق بھی آپ کو 40 روز جاری رکھنا ہے، اور اس 4th مشق کو آپ نے 8 اگست 2021 بروز اتوار سے شروع کرنا ہے، اور 16 ستمبر 2021 بروز جمعرات تک اس مشق کو جاری رکھنا ہے، جیسے کہ طریقہ بتایا جائے گا بیان میں آگے چل کے، اور اس کے بعد 17 ستمبر
2021 بروز جمعہ سے مشق کرنے والوں نے ایک بار پھر پہلی، دوسری، تیسری اور یہ چوتھی مشق اس طرح دہرانا ہے کہ 17 ستمبر 2021 سے 23 ستمبر تک پہلا سبق انہی ادایات پر عمل کر کے دہرانا ہے جیسا آپ پہلے کر چکے ہیں۔ اس کے بعد 30 ستمبر تک دوسری مشق دوبارہ پریکٹس کرنا ہے، اور اس کے بعد 7 اکتوبر 2021 بروز جمعرات تک تیسری مشق کو ریپیٹ کرنا ہے، اور پھر 14 اکتوبر 2021 بروز جمعرات تک اس 4تھ لیسن کو دہرانا ہے جو کہ آپ 8 اگست 2021 سے شروع کرنے والے ہیں۔ اس ٹائم ٹیبل کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ 8 اکتوبر 2021 بروز جمعہ میں آپ کو ٹیلی پیتھی اور مراقبے آن لائن کلاسز کا 5واں سبق بتانے والی ہوں انشاءاللہ۔ اگر زندگی رہی تو بیان کروں گی، اور یہ 5واں سبق آپ کی سوچ کی توقع سے بھی بہت آگے ہے۔ ہم اس میں مشق کریں گے کہ کس طرح آنکھوں کی دیکھنے کی قوت کے ساتھ اشیاء کو حرکت دی جاتی ہے۔ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلی چاروں مشقوں پہ عمل ہونا ضروری ہے، اور جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں اس ترتیب کا ٹائم ٹیبل پہ عمل لازمی ہے، جیسا کہ ہر مشق میں علیحدہ طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ تو 4تھ مشق کا ذکر کرتے ہیں جب آپ 8 اگست کو شروع کریں گے تاکہ تیسری مشق کے 40 روز پورے ہو جائیں۔ روحانیت کا تعلق علم الہی سے ہے، جو حواس اور عقل کی رسائی سے بہت اونچی چیز ہے، لیکن جس شخص نے اپنے حواس ضبط کر رکھے، جس کی سوچ یکسو ہے اور نفس مطمئن، جو ترک دنیا والا ہے اور دنیا کے کاروبار کو عارضی اور فانی سمجھتا ہے، وہ اس علم کی راہوں میں داخل ہو جاتا ہے اور علم الہی کے راز پانے لگتا ہے۔ خدا محیط کل، جو ہر اصل، اصول، قانون اور تمام خلقت کی بنیاد ہے۔ حواس، عناصر اور مخلوقات سب اسی کے اسما کے ظہور کے اظہار میں پیدا ہوئے، جیسے زمین سے نباتات، سیب سے موتی، بیج سے درخت، جسم سے بال اور مکڑی کے منہ سے تار۔ وہ رب جو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، وہ جو حی و قیوم ہے، وہ جو بنا کسی سبب کے موجود ہے، وہ جس سے نفس، من، حواس، شعور اور ہر وجود پیدا ہوا، اس کی ایک پھونک سے آدم پیدا ہوا۔ تو یہ حواس، یہ شعور، یہ من جو اس سے ہی پیدا ہوئے، بھلا کیسے اس تک اور اس کے علم تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان سب سے بلند ہے اور یہ سب اس کے ماتحت ہیں۔ وہ کوئی مادی وجود نہیں رکھتا، اس لیے ظاہری طور پہ دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ سب کے سب اسی سے ظہور میں آئے۔ وہ جو حقیقت میں موجود ہے اور ہمارے اندر ہی ہے، اپنی اس پھونک کے ساتھ جو اس کی روح سے نکلی، تو بس وہی ایک چابی ہے جو اس کے علم کی راہوں میں داخل کر سکتی ہے۔ باقی سب کچھ تو اس کے ماتحت ہے، اور جو اس کی ذات سے نکلا وہ جز، وہ ایک پھونک، اس کی روح کا اثر جو ہم سب کے اندر موجود ہے، وہی اس موجود کی خبر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس ذات کی سانس کا حصہ ہے، اور اسی روح کو ہمیں اپنے سر میں سمانا ہے، قائم کرنا ہے، تو علم الہی تک رسائی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی جتنی وہ خود چاہے۔ اور اس رسائی تک رسائی حاصل کرنے کی سوچ اللہ ہے، یعنی اللہ کی یاد ہے۔ جتنا اس کو یاد رکھو، جتنا اس کی یاد میں کھو جاؤ، جتنا اسے قریب رکھو، اتنا ہی تم اس کے قریب ہو۔ اس کی وہ پھونک جو تم میں موجود ہے پھر تمہیں علم الہی کے قریب لے جاتی ہے۔ تمہارے من اور حواس کا انحصار اسی پھونک، اسی روح پر ہے۔ جب من ایک سوچ میں آ جائے، یہ ایک سوچ، واحد سوچ، لامحدود کی سوچ میں آ جائے، تو اس سے مل کر ایک ہو جاتی ہے، اور جب ایک رنگ ہو جاتی ہے تو اس کے علم کے رازوں کو سمجھا دیتی ہے، ورنہ یہ راز ظاہری حواس پا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ لطیف سے لطیف تر ہے اور لامحدود ہے۔ تو اسے محدود کیسے پا سکے؟ تو اسے پانے کے لیے اس کے ہی رنگ میں ڈھلنا ہوگا، ورنہ من اسے کیسے سمجھے جو اس کے ہی زیر اثر ہے۔ لیکن اگر من، علم اور غور و فکر کی مدد سے پاک صاف کر لیا جائے تو امکان ہے اس سے قریب ہونے کا، کیونکہ وہ پاک ہے حواس سے، وجود سے۔ تو اسے پانے کے لیے وجود سے باہر نکل کر سوچنا ہوگا، تو ہی اسے اپنے من میں پا سکتے ہیں۔ یہ علم پڑھنے پڑھانے سے، سننے سنانے سے، سیکھنے سکھانے سے یا سمجھنے سمجھانے کے ماتحت نہیں، بلکہ گہرے لطیف غور و فکر، سوچ اور من کے اندر ڈوب جانے سے سامنے آتا ہے۔ وہ کیفیت کہ جس میں روح کو خوشی غم سے، اندھیرے
اجالے سے، سکھ دکھ سے اور دین و دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور سارا دھیان اپنے ہی اندر متحد ہو جاتا ہے تو وہ اس کا پتہ پاتا ہے، اور اسی وحدت کا نام خودی ہے جو خدا کی قربت تک پہنچاتی ہے، اس کے قریب کر دیتی ہے، اور متحد سوچ اس طرح اس کی سوچ سے مل جاتی ہے جیسے بہتی ہوئی شفاف ندی بالآخر سمندر میں جا گرتی ہے اور سمندر ہو جاتی ہے، اور وہ ندی جو پہلے کبھی ندی کہلاتی تھی اب اپنا نام کھو دیتی ہے، بھول جاتی ہے، اور سمندر سے مل جانے کے بعد سمندر ہی کہلاتی ہے کہ انسان جو حقیقی معنوں میں انسان ہے وہ صرف سوچ ہے، وہ سوچ جو اپنی اصل کو پا کر اس سے مل گئی، جہاں خیالات اور اظہار کی صورت ایک ہو گئی، اور جہاں شعور پہ ایک ہی خیال کے محیط ہو جانے کی کیفیت طاری ہو جائے، جہاں انسان بلند باطن، بلند خیال اور بلند نظر ہو جائے، کیونکہ پستی سے نظر ہٹ جاتی ہے، مادی وجود سے نگاہ ہٹ کر روحانی وجود پہ ہو جاتی ہے، اور یہ روحانی وجود اس روح سے متصل ہو کر اس میں ہی کھو جاتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے، خود ہی بلند ہو جاتی ہے۔ اب بات کو ذرا غور سے سمجھنا کہ زندگی ہی علم الہی ہے، خدا حقیقت ہے، اور یہ کائنات فانی، دنیا عارضی ہے، یہاں لمحہ لمحہ تبدیلی کے نظارے زیر نگاہ رہتے ہیں، جسم بدل جاتے ہیں، عمر بدل جاتی ہے، احساس، جذبات، حواس اور سوچنے کی صلاحیت بدل جاتی ہے، جس کی انتہائی وجود انتقال ہو کر کسی اور شکل میں زندگی پا جانا ہے۔ کوئی شخص بھول کر بھی اپنی موت کا خیال نہیں کرتا، چاہے سب کو مرتا دیکھے، کیونکہ موت کے خیال کے پس پشت تم خود برابر موجود ہو، جبکہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن یہ زندگی جو کی تم موجود۔ انسان کا دل ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، یہی راز ہستی کا معمہ ہے، اسی کے اندر یعنی تمہاری سمجھ کے اندر، یعنی تمہاری سوچ کے اندر، یعنی حقیقی انسان کے اندر، کہ دراصل یہ ایک سوچ ہے، اس کے اندر ہی خدا، خدا کی خدائی اور خدائی کا دشمن وہ شیطان یعنی وہ منفی سوچ موجود ہے، اور اسی میں انسان کی خودی موجود ہے۔ یہ خودی ہی ہے جو لامحدود خدا کی وسعت کا علم تمہارے اندر پیدا کرتی ہے، تو تم محدود کیسے ہو سکتے ہو؟ محدود شاید کیسے غیر محدود کے خیال کو سوچ سکتی ہے؟ تمہارے ہی منہ اور زبان سے نیک بات نکلے تو خدا کی بات ہے، تمہارے ہی منہ اور زبان سے گناہ کی بات نکلے تو شیطان کی بات ہے، یعنی خدا اور شیطان تمہارے ہی من میں ہے، خدا بھی خیال ہے، تم اسے مانتے ہو تو موجود ہے، اسے نہیں مانتے تو موجود نہیں ہے۔ رب پاک فرماتے ہیں کہ میں انسان کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی جیسا حال ویسا قال، جیسا ظاہر ویسا باطن، جیسی روح ویسے فرشتے۔ جب تک کوئی انسان غور و فکر نہیں کرتا، اس کی سوچ یکسوئی میں نہیں اترتی، تب تک من گہرائی میں نہیں اترتا، لیکن اس کی صرف ایک ہی مثال ظاہری زندگی میں انسان کو روز پیش آتی ہے، اور وہ حالت نیند ہے، گہری نیند جو انسان کی سوچ کو یکسوئی میں ڈھال دیتی ہے، اور اس کیفیت میں من کسی اور ہستی میں جذب ہو جاتا ہے، اور اس کے حواس جو اس من کے ہی تابع ہیں ان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اب نہ من کچھ سوچ رہا ہے، نہ خود سے دیکھ رہا ہے، نہ خود سے سن رہا ہے، اور انسان اپنی اصل کی جانب رجوع کر لیتا ہے، جہاں وہ نہیں بلکہ وہ روح ہے جو اصل میں دیکھتی، سنتی، جانتی اور سوچتی ہے۔ تو ٹیلی پیتھی یا مراقبے میں کسی کی سوچ سمجھنے یا اپنی سوچ سمجھنے میں جو چابی درکار ہے، اس بھید کو پانے کی وہ یہی کیفیت ہے جہاں سوچ ایک ہو جائے، ایک کے رنگ میں جذب ہو جائے۔ ان روحانی مشقوں میں انسان خود میں مصنوعی نیند طاری کرتا ہے اور اپنے دماغ کو کسی ایک سوچ پہ قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سوچ کے رنگ کا اثر قبول کر سکے، اور اس اثر کے نتیجے میں روحانی واقعات اور مشاہدات کے ذریعے اپنی اور اپنے رب کی تلاش کر سکے۔ تو جہاں ہستی ہے وہاں ہستی کے علم کا ہونا بھی مقدم ہے، اور انسان کی ہستی کا علم اس ہستی کے علم کے تابع ہے، جیسے دریا سمندر کے تابع ہے۔ دریا اور سمندر کی دونوں حالتیں تم میں موجود ہیں، کیونکہ جہاں مادہ ہے وہاں روح ہے، اور جہاں روح ہے وہیں مادہ ہے، لیکن مادہ کی اپنی کوئی ہستی نہیں بلکہ وہ روح کے تابع ہے۔ گہری نیند کے دوران اس مادہ سے نجات مل جاتی ہے، بس اسی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے چوتھی مشق کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے من کو صاف کیجیے اور ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھیے، اور اس کے بعد درود پاک کی ایک تسبیح، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس ضمن میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ بہت سے غیر مسلم بھی مراقبے یا ٹیلی پیتھی سیکھنے کے لیے اپنے مقاصد کے حساب سے مشقیں کرتے ہوں گے، اور لازمی بات ہے کہ وہ یہ تسبیحات نہیں کرتے، اور پھر بھی کوئی بھی باطنی مشق کرنے کے
کوئی نہ کوئی نتیجے پاتے ہیں، چونکہ انسان کی توجہ اپنے ہی اندر کی جانب ہوتی ہے اور وہاں جو پڑا ہوا ہو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب ان کا مقصد دنیاوی ہے یا جو بھی ہو، میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس لیے ان تسبیحات اور درود پاک کے پڑھنے کا اہتمام کرتی ہوں ان روحانی ریاضتوں سے پہلے، تاکہ ہمارا روح نور کے تصور کے ساتھ جاری رہے جو ہمیں دین اور دنیا دونوں کی خیر عطا فرمائے اور ہمارا مقصد بھی نیکی کی جانب ہو۔ تو ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھیے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب علیہ، اور اس کے بعد درود پاک کی ایک تسبیح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ کوئی بھی درود یا استغفار کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سانس کی مشق ہے، 5 سیکنڈ تک سانس اندر کھینچنا ہے اور من میں کہنا ہے کہ میں روح ہوں، اور اگلے 5 سیکنڈ سانس نکالتے ہوئے من میں ہی کہنا ہے تصور کی زبان سے میں جسم نہیں، اور سامنے ایک ہی سمت دیکھتے ہوئے اس سانس کے چکر کو 21 مرتبہ بنا رکے دہراتے جانا ہے، یعنی 5 سیکنڈ سانس اندر کھینچنا اور من میں کہنا میں روح ہوں، اور اگلے 5 سیکنڈ من میں یہ خیال کرتے ہوئے سانس باہر نکالا کہ میں جسم نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگلا سانس پھر سے لینا ہے متواتر 21 بار، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں کہ آپ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں چاروں طرف صاف شفاف پانی ہے، جہاں تک سوچ کی نگاہ جا رہی ہے صرف پانی ہی پانی ہے، اور آپ خود بھی اس پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ پانی کا رنگ نور کی طرح ہے، جیسے سورج کی شعائیں پانی پہ پڑتی ہیں اور پارے جیسی چمک دیتی ہیں، بس اس چمک پر من کی نگاہ قائم رکھیں۔ یہ مشق کرنے کے دوران اگر نیند آ جائے تو سو جائیں۔ اس مشق کو 20 منٹ تک لازمی کریں اور زیادہ سے زیادہ 45 منٹ تک۔ اس کے اثرات آپ کو بہت جلد نظر آنے لگیں گے، اور خاص کر ان لوگوں کو جنہوں نے اب تک کی گزشتہ 3 مشقوں پہ ریاضت کی ہے۔ آپ اس مشق کو رات سونے سے پہلے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس مشق کے دوران پیش آنے والے مشاہدات یا روحانی واردات کو کسی نوٹ بک پر ترتیب کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ لکھتے جائیں۔ اس مشق کے نتیجے آپ پر عجیب روحانی انکشافات کھولیں گے۔ سب کے تجربات اور مشاہدات ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر کوئی اپنی کوشش، لگن اور محنت اور مقصد کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔ اللہ